ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا 18واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن ٹیچنگ کی طرف سے۔ آج کے اس 18ویں سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العادیات یہ ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ کچھ دن سبق کا ناغہ رہا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ضبحا، قدحا، با حروف قلقلہ میں سے، دال حروف قلقلہ میں سے قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح نقعا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ ہوگا۔ فوسطن، طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ اور دوسری بات، نون مشددہ ہے، اس کا حکم غنہ کا ہے تو غنہ کریں گے۔ ان الانسان، یہاں پر بھی نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا تو یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب، ہم تجوید کے ان 4 اسباق میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر سمجھ نہ لگے تو ان اسباق کو سنا جائے۔ اور دوسری ایک بات یہاں جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ قبور اور صدور، یہاں را کا کیا حکم ہوگا۔ را دیکھیں مکسور ہے، را کے نیچے کسرہ ہے، تو را پہ جب کسرہ ہو تو اس صورت میں را باریک پڑی جاتی ہے۔ اب قبور میں اگر ہم وقف کریں گے یہاں پر تو اس صورت میں، وقف کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، قبور۔ اور اگر ملا کے پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ تو پھر اس صورت میں را باریک پڑی جائے گی۔ ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ اسی طرح صدور کا حکم ہے، وقف کی حالت میں جب رکیں گے تو را کو پر پڑھیں گے، اور جب اگلی آیت سے اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ لخبیر میں جو را ہے، دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، یعنی 2 پیش تنوین ہے، تو یہ را کا جو حکم ہوگا وہ موٹا ہے کہ را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب رکیں گے یہاں پر تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ وقف کی حالت میں را سے پہلے کسرہ ہے، اور پیچھے یہاں پر پڑھیں گے وقف کی حالت میں، اس لیے کہ را سے پہلے حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، والعادیات میں جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، یہ واو قسمیہ ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپتے ہوئے۔ والعادیات، عادیات کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑوں کو۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ضبحا ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا پھر ٹاپ مار کر آگ جلانے والے ہیں، فالمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والے ہیں، فأثرن به نقعا پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا پھر اس وقت جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں، ان الانسان بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود بڑا ہی ناشکرہ ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے، بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، جیسا بھی تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ افلا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر جب وہ اٹھائے جائیں گے، جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے، ما فی القبور جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، حصل ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر بے شک ان کا رب ان سے اس دن پوری طرح ضرور باخبر ہوگا۔ یہ اس سورت کا نمبر 100 ہے اور اس میں ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں اور اس کی نوعیت مکی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے مضمون اور اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اسی رائے کو عام طور پر اہل علم نے اختیار کیا ہے اور قبول کیا ہے۔ عادیات کا معنی جیسا ہم نے ترجمے میں پڑھا تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی موجودہ ترقی سے پہلے آمد و رفت اور حمل و نقل کے لیے گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ حالت جنگ میں بھی کام آتے تھے اور حالت امن میں بھی کام آتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام عادیات ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام عادیات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی بعض نفسیاتی کمزوریوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔
کہ ناشکری، حرص و لالچ اور دنیا کی نعمتوں میں خوب سے خوب تر کی طلب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ انسان کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے کل آخرت کے دن، یہاں تک کہ دلوں کی چھپی ہوئی بات بھی ظاہر ہو کر رہے گی۔ یہ گویا اس نفسیاتی بیماری کا علاج ہے، کیونکہ آخرت کے خوف کے سوا کوئی چیز انسان کو دنیا کی حرص و لالچ سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آخرت کے سوا کوئی چیز انسان کو دنیا کی حرص و لالچ سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں گھوڑوں کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا سے فوسطن بہ جمعا تک، اور ان 5 آیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہے اور گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑوں کو ہمیشہ ایک اہم اور پسندیدہ جانور کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے والعادیات ضبحا، کہ وہ ہانپ کر چلتے ہیں۔ دوسری صفت فالموریات قدحا، جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنی ٹاپوں سے آگ جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان دونوں سے مقصد، یعنی پہلی اور یہ دوسری صفت سے مقصد گھوڑے کی تیز رفتاری کو ظاہر کرنا ہے۔ تیسری صفت فالمغیرات صبحا، کہ وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت دشمن غفلت کی حالت میں ہوتا ہے اور صبح کی روشنی پھیل جانے کی وجہ سے ہر چیز نظر آتی ہے، اور عربوں کا یہی طریقہ تھا پہلے زمانے میں کہ وہ صبح کے وقت میں حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ چوتھی صفت یہ ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور پانچویں صفت فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں، وہ دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ گرد و غبار اڑانے کا مقصد ہے تیز رفتاری۔ ظاہر ایک چیز تیز رفتاری سے چل رہی ہو، کوئی گاڑی ہے، کوئی جانور ہے، وہ تیز رفتاری سے وہ سواری چل رہی ہو تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گی وہاں سے گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے وہ سواری گزرے گی۔ تو گرد و غبار اڑانے کا مقصد جو ہے وہ تیز رفتاری کو ظاہر کرنا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تیز رفتاری اور فوج کی صفوں میں جا گھسنا یہ جنگ کے لیے بہت مفید ذریعہ ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد یا ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ دونوں انسان کی عمومی کمزوریاں ہیں۔ یہ دونوں باتیں انسان کی عمومی کمزوریاں ہیں۔ پہلی بات ناشکری۔ ناشکری، انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ ہم صبح سے شام تک 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے پروردگار کا شکر بجا لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو انسان ناشکرہ ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے پروردگار کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ مال کی محبت، مال کی محبت، جیسے اللہ نے فرمایا ان الانسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے۔ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بہت سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس مال ہے تو وہ کسی غریب، فقیر، مسکین کی وہ مدد کر سکتا ہے، وہ دیگر خیر کے کاموں میں جو ہے اپنے مال کو صرف کر سکتا ہے اور اللہ سے کی بارگاہ عالیہ سے اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ تو مال بذات خود یہ بری چیز نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کے لفظ کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے، خیر سے تعبیر فرمایا ہے، لحب الخیر، جس کا اصل معنی اچھی اور بلی چیز کے ہے۔
لیکن مال کی محبت کا غلبہ اور نشہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہی تو ہے کہ جو انسان کو چور، لٹیرا، غاصب، ظالم اور عیش پرست بنا دیتی ہے۔ جیسے کوئی کشتی وہ پانی کے اوپر چل رہی ہو تو اس میں بھلائی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اسی طرح مال سے انسان فائدہ اٹھائے، حقوق کی ادائیگی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بھلی بات ہے، لیکن مال کی محبت دل اور رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے، یہ انسان کے لیے آخرت کے نقصان کا باعث ہے۔ پھر آخرت میں تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے اور ہلاکت ہے۔ اس سے بچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آخری کی جو 3 آیات مبارکہ ہیں، افلا یعلم اذا بعثر سے یومئذ لخبیر تک، ان 3 آیات مبارکہ میں آخرت کا ذکر فرمایا، اور خاص طور سے آیت نمبر 10 کا مطلب وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ خود بندوں کے ذریعے اس انسان کے حال سے واقف ہوں گے۔ جسم کا ایک ایک عضو اپنی کہانی سنائے گا، اور زمین کی ایک ایک انچ گواہی دے گی کہ زمین کی پشت پر انسان نے کیا اچھے عمل کیے اور کیا برے عمل کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی، پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔